حصہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 20ویں آیت، یوحنا 6:20 لکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، مگر اس نے میں ہوں آگے لکھا ہے، ڈرو مت۔ یوحنا کی انجیل کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ ہلو ٹھیک ہے کہ خدا بتا رہا ہے کہ میں ہوں۔ آج نئے سال کے پہلے دن ہی خدا کلیسیا کو، خدمت والوں کو اور خادموں کو یہ سمجھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں۔ آمین۔ بعض کا حالات واقعات ایسے بن جاتے ہیں کہ سب کچھ برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا کو اپنا مالک، اپنا خالق اور خدا کے پیروکار ہیں، وہ طوفانوں آندھیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں اور وہ ذہن کے اندر یہ بات پختہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا خدا آندھیوں کو بھی تھمانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمارا خدا طوفانوں کو بھی تھمانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے کلام کو پورا کرنے والا بیدار ہے، کیونکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا اور کبریا کی پہلی طرف جا بیٹھا ہے، اور جہاں سے لکھا ہے اور وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ اور وہ کیسے آئے گا، کیسے اس کی آمد ثانی ہوگی، سن لیجیے گا۔ ایلیا کو آگشی رتھایا لینے کے لیے کیوں آئے؟ آگشی رتھ، آگ سے جلتے ہوئے رتھ، کیونکہ آسمان سے نیچے آنے کے لیے دانیال کے لیے جو مدد کے لیے آئے فرشتے، اس کو 21 دن لگے ہیں اور تلوار کے ساتھ لڑتا رہا ہے، 21 دن پھر نیچے آیا ہے، لیکن ایلیا کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ آگشی رتھ آئے ہیں، آگ کے ساتھ تاریکی کی قوتوں کو جلاتے ہوئے، ان کو کچلتے ہوئے وہ نیچے آئے ہیں اور ایلیا کو لے گئے ہیں۔ سن کے ذرا سن کے، لیکن یسوع مسیح کو کوئی رتھ نہیں آیا، وہ ایسے ہی آسمانوں پر چلا گیا، وہ ایسے ہی آسمانوں پر گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ ہے آپ کا خدا، یہ ہے آپ کا جلال کا بادشاہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے؟ ڈرو، ہاں ڈرنا نہیں۔ آپ کے ساتھ انسان بے وفائی کرتے ہیں، مت ڈرو۔ آپ کے ساتھ خاندان بے وفائی کرتے ہیں، مت ڈرو۔ آپ کے ساتھ گھرانے بے وفائی کرتے ہیں، مت ڈرو۔ اس سے ڈرو جو ہمارے دعاؤں کا جواب دینے پر قادر مطلق ہے۔ ہیلیلویا۔ اس پر ایمان رکھیں، اور جب اس پر ایمان رکھیں گے تو پھر کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ مجھے خادم کی بات یاد آ گئی، کہتا ہے جن پر تو نے نگاہ رکھی ہوئی ہے، جن پر تو نے نگاہ رکھی ہے، میرے لیے یہ کچھ کرے گا، میرے لیے یہ کچھ کرے گا۔ کہتا خدا نہیں کرے گا، کیونکہ تو نے خدا سے نظر ہٹا کر تو نے انسانوں پر نگاہ لگا لی ہے، اور جس دن تم نگاہ ان سے ہٹائے گا، خدا نے کچھ اور تیرے لیے پلان رکھا ہے، تیرے لیے اور کچھ اپنی قدرت کو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آؤ نئے سال کے اندر خدا پر ایمان لانے کی برکت مانگے۔
ایمان کمزور، میں رات کو یہ بھی دعا کرتا میرے خدا میرا ایمان کمزور ہو گیا، میں واشگاف کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ اگر میں اقرار کر سکتا ہوں تو پھر آپ بھی اقرار کر سکتے ہیں، کہ پاسٹر اقرار کر سکتا ہے، خادم اقرار کر سکتا ہے، تو پھر آپ بھی اقرار کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں میرے ایمان کو تقویت دے، میرے ایمان کو تقویت دے۔ کب؟ کس وقت؟ باغ گتسمنے کے اندر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، جان کھونے کی حالت ہے، پسینہ خون کی بوندیں بن بن کے ٹپک رہی ہے، یہاں تک باتیں آ گئی ہیں، یہاں تک سچویشن آ گئی ہے، اور کہتا ہے کہنے لگ گیا ہے ہو سکے تو یہ پیالہ، کہتا ہے یہ نہیں ممکن، پیالہ تجھے پینا پڑے گا، تجھے پینا پڑے گا، اور جب تو پیالہ پیے گا تو دنیا کے اندر نجات کا کام ہوگا۔ لیکن فرشتہ ایک لا کر کھڑا کرتی ہے، اس کے بدن کو تقویت دے رہا ہے، اس کے بدن کو تقویت دے رہا ہے۔ اس وقت اس کے لیے فرشتہ تقویت دے رہا ہے، لیکن آج میرے اور آپ کے ایمان کو کون تقویت دے رہا ہے؟ وہی جو یہاں پر موجود ہے، اور جس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے، جس کے تخت میں سے بجلیاں اور گرجیں نکلتی ہیں۔ اپنی پلان سے، ہم اپنی پلاننگ کے ساتھ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے گا۔ ہمیں جب بھی کامیاب کرے گا وہ کامیاب کرے گا جو کہتا ہے میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ ہیلیلویا! واہ کیا بات ہے! ہاتھ ایک ایسی چیز ہے، سنیے گا ذرا، بڑا اسپیشل میسج خدا نے مجھے دیا آپ کے لیے، اسپیشل۔ ہاتھ جس کو بار بار دیکھا جاتا ہے، ہاتھ جس کو بار بار دیکھا جاتا ہے، بار بار چیک کیا جاتا ہے، اور لکھا ہے میں تیری صورت، تیری میری صورت، آپ کی صورت خدا کی ہتھیلی پر کھدی ہوئی ہے۔ ہیلیلویا! کہتا ہے تیری شہر پناہ میری نگاہ کے سامنے رہتی ہے۔ ہیلیلویا! یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں یسوع پانی پر چل کے آ رہے ہیں اور شاگرد کشتی کے اندر ہیں۔ اوکے، پترس کے اندر کتنے شاگرد تھے؟ اس کے اندر کشتی کے اندر کتنے سن؟ لو جی آج لائٹ ہی ٹول گئی ہو تو اے دیکھو اے حال جی پھر تے سب تو ڈاڑا پانی میں منیا جانا میں پالٹ ہوں جی کہ سب سے سخت پاسٹر ہے وہ 12 شاگرد۔ میرا تو خیال ہے تو ان کو 50 باری کما 12 آپ تو پھر تو ان پکے ہونے کے 12 شاگرد ہیں، لیکن 12 میں سے ایک کے اندر یہ ہلچل مچی ہے، خدا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں، کیونکہ تو نے آپ کہا ہے جو میری پیروی کرے گا وہ یہ سارے کام کرے گا، تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آجا تجھے ان کھجنے سڑ پچھو، اور پترس نہ کری مر جائے گا ڈب جائے گا، کہتا نہیں میرا خدا سامنے کھڑا ہے، اور وہ پانیوں پر چل کر اس کے پاس آیا، گرا پھر انہوں چک گئے اینے جو نیڑوں چکے ایسے غوطے آئے سمجھے ہوں، اسے پتہ لگ گیا تھا میں مر گیا ہوں، میری زندگی چلی گئی، لیکن جیسے ہی ہاتھ یسوع اس کے ہاتھ میں آیا ہے زندگی کی روح دوبارہ اس کے اندر کام کرنے لگی ہے، وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ پھر سے یاد رکھیے گا جو پانیوں پر چلتے ہیں وہی پھر الٹی صلیب لٹکنے کا فضل پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خدا کی خاطر الٹی صلیب لٹکنے کے لیے ریڈی ہوں، تیار ہوں۔ پالوس رسول کہتا ہے کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ کوئی چیز 2026 کا سال جو ہے نا یہ بنجر زمینوں پر ہل چلانے کا سال ہے، بنجر علاقوں میں ہل چلانے کا۔ جب ابراہیم نے اپنا دور زمینی سفر مکمل کیا، 175 سال کی اس کی عمر ہوئی، اور لکھا ہے وہ رحلت کر گیا۔ اس سے پہلے ابراہیم
علاقے کے اندر اس کو کچھ علاقہ دے دیا اور یہ ایسے علاقے کے اندر اس کو رکھا جو بنجر علاقہ تھا، اور اس بنجر علاقے کے اندر اس کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ زمین کبھی بھی فروٹ نہیں دے گی، فصل نہیں دے گی. لیکن ابراہیم اپنے خدا کے پلان کے ساتھ آیا اور اس نے جب وہاں پر کنویں کھودے تو ان میں سے پانی نکلا اور اس نے اس زمین کے اوپر محنت کی اور ہل چلایا. یاد رکھیے گا کیسی بھی سخت زمین کیوں نہ ہو، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ خدا کے پلان کے اندر ہیں تو پھر وہاں پر فصل اگے گی اور وہاں کی زمین اپنا حاصل دے گی. اگر آپ محنتی ہیں اور جانتے ہیں کہ مجھے خدا نے برکت دے رکھی ہے تو پھر خدا آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اگر آپ سست پڑ گئے ہیں، آپ ناکارہ ہو گئے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر دنیا آ گئی ہے جس کے باعث آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. یہ رکنے والا نہیں ہے میرا. اس نے کہا اچھا تم نے مجھے بنجر زمین دی ہے نا، میرا خدا بنجر زمین کو آباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اب نیکسٹ کیا ہوا ہے؟ وہ باز نہیں آیا. تاریخی کی گفتیں باز نہیں آتی. یاد رکھیے گا ناکامیاں باز نہیں آتی، لیکن کون فتح پاتے ہیں؟ جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کلا سے نہیں ابراہیم، کلم کلا ایمان لے کے آیا ہے اور اکیلا اپنے باپ تارا کے گھر کے اندر انٹر ہوا ہے. وہاں پر اس کے بت توڑ کے اور پورے ملک کو اس نے حیران کر کے رکھ دیا ہے. پورا ملک پریشان ہو گیا ہے. راتوں کی نیندیں ان کی حرام کر دی ہے، ان پجاریوں کی، ان بت پرستوں کی. یہ کون ہے ابراہیم؟ کہاں یہ پلا ہے؟ کہاں اس کی پرورش ہوئی ہے؟ کون ہے اس کا خدا؟ انٹروڈکشن کروا ہے اس علاقے کے اندر. میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے. بدل کے رکھ دیتے ہیں سوچیں، بدل کے رکھ دیتے ہیں مائنڈ سیٹ. ایسے لوگ، ایسے خادم، ایسے خدمت والے جو کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہاللیلویا، اور اپنی بلاہٹ کو جانتے ہیں. ہیپی نیو ایئر. آمین. اب یہ چلا گیا اس کا بیٹا. جب اس نے دیکھا یہ زمین زرخیز ہو گئی ہے، اس نے سارے اس کے باپ ابراہیم کے کنویں بند کر دیے، مٹی سے بھر دیے اور اس کو پانی کی بلیسنگ سے، پانی کی برکت سے محروم کر دیا. اور اس کو جرار کے علاقے جو اس سے بھی زیادہ جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا اور سین سے بھرا ہوا علاقہ تھا، وہاں پر اس کو نکال دیا. لیکن اسحاق یہ بات جانتا ہے کہ میرے باپ ابراہیم کا خدا مبارک ہے. دیکھیں ذرا میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، میرے ساتھ ذرا پیدائش کی کتاب ذرا دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. 26واں باب اور اس کی چوتھی آیت. اور میں تیری اولاد کو، اور میں تیری اولاد کو، یہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں تیرے باپ تیسری آیت سے، تو اسی ملک میں قیام رکھ، تو اسی ملک میں قیام رکھ. واہ. اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، یہ سب ملک. اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا. ہوں کتنا کلام کرن ڈیا کر رہے منڈے نا بیٹے کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خدا پر ایمان لے کر رہا ہے. اگر بیٹا باپ کے خدا پر ایمان نہیں نہ لائے گا، خدا بات کرنی چھوڑ دے گا. یاد رکھیے گا برکتیں، نعمتیں، روپیہ، پیسہ خدا دیتا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی خدا کو بھول جائے، آگے بتاتا ہوں چل کر کہ خدا کیسی کیسی نسلوں میں جا کر بدلے دیتا ہے جنہیں معافیاں نہیں مانگتے.
جڑے آتے نے کالی معافی منگی ہے؟ کیوں؟ بتا دوں آگے چل کر خدا پھر کیسے ان سے بدلے لیتا ہے۔ بڑا اسپیشل میسیج ہے یہ میرے لیے۔ کرسمس سے پہلے کا خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، میں کروں قدرت والے، تیری قدرت ہی ہے، برکت مل رہی ہے آپ کو؟ گاڈ بلیس۔ آگے لکھا ہے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس نسل کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند۔ یہ پہلے کلام کس کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم کے ساتھ۔ وہی میں کہوں کیا وہی کلام اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کے چال چلن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے نہیں منڈا کچھ اور ہے تے ابو کچھ اور ہے، نہیں، ایک ہی ماں، ایک ہی، پھر اس کے وعدے بھی ایک جیسے کیا زبانی شیخ اس کے اندر لکھا ہے اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی۔ اے دے گا بات کیا ہے اس کے اندر؟ برکت کا راز کیا ہے؟ برکت کا راز پتہ کیا ہے؟ لکھا ہے ابراہیم نے میری بات مانی۔ یہ سب سے گہری بات، یعنی سننا ہے کہ یہ بڑا، یہ ان کی زندگی کے اندر یہ بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں سنو سب دی، ہے نا؟ وہ پکے ہی ہوں جے، وہ ایویں نا ٹائم ویسٹ کر رہے، یہ بھی مشورہ لے لو خبر نہ ہو جائے، اچھا یہ بھی لے لو مشورہ، یہ بھی سوچ کے بہ جائے، یہ بھی لے لو، چلو یہ سارے لے لینے مشورے، کرنی انہیں اپنی ہوئی ہیں، پاویں دے جو نقصان ہوئے کرنی انہیں اپنی ہوئی ہیں، تو بعد پھر کہا خیر کوئی گل نہیں، بندیاں نہ نہیں ہوں نے۔ ایماندار آسانی ہے، تجربے والا نہیں ہے ایماندار۔ ایماندار اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ایماندار اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، ایماندار ایک سیکنڈ اپنا ویسٹ نہیں کرتا۔ مجھے خادم کی بات یاد آتی ہے، ہینری منڈاوا رشیا سے آیا تھا، نیگرو تھا، 3 اس کے بچے، اور کمال کا خادم، بارش کے مانند کلام اس پر برستا تھا، کہتا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیفٹ پہ کون رہتا ہے، میرے رائٹ پہ کون رہتا ہے، کہتا آپ اتنے خدا کے اندر محب ہو جائیں، اتنا خدا کی قدرت میں محب ہو جائیں کہ لوگ آپ کو تلاش کرتے پھرے، آپ کدھر ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ٹائم نہیں ہے، کیونکہ خدا سے ملتا ہوں اور دنیا کو خدا کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہی میری خدمت ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی مجھے اس مقصد کے لیے کیا ہے۔ ہیپی نیو ایئر، آمین۔ آپ کے لیے کس کے ساتھ اس نے کلام کیا ہے؟ ابراہیم کے ساتھ، اور آگے ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ میری نصیحت، میری نصیحت۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے اپنی ماں کی نصیحت کو ناچیز نہ جاؤ، اے میرے بیٹے اپنی باپ کی نصیحت کو حقیر نہ جان۔ کہندا جدوں تینوں کرے تے کان چ کھرکن دے چکر دے وچ نہ پے جی، اوئے ہائے پہلا ہی بڑیاں سنیاں نے، یقین کرے بائبل کمپلیٹ ہے، ایک ایک لفظ تے آج انسان کی کرنے دے، میں اس بات پہ میں کیا عالم حیران ہوتے ہیں، مکمل بائبل مقدس ہے جس میں اس نے انسان کی ایک بات کو اس کے اندر لکھ کے رکھ دی۔ جھوٹے نبی، جھوٹی نبوتیں کرنے والے ہیں، سمجھانا کوئی ہے تے پاکلو کا نام پا دے دے، سانو پاکلو نے کیا ہے لکھا ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جڑا پاکلو کا نام لے کے گل کرتا ہے نا، آندا انہوں نہیں میں بخشا، انہوں نہیں میں چھڑنا، اسے نہیں معاف کروں گا۔ خوف کھائیں
جڑے کہنے مینوں پاک نوں نے کہا، مینوں پاک نوں نے کہا، وہ تھوڑا کنارا ہی کرو، وہ تھوڑا کنارا ہی کرو، پاویں سندا اپنے سجے کھبے والی آدھی ہوئے تے نہ انہیں باپ دا رکھیا ہوتا ہے، نہ باپ دا رکھیا ہوتا ہے، انہوں باپ نوں کہن دے، انہوں باپ نوں کہن دے، ان کو منہ ڈھکا لا ہوئے تیرے واسطے پاک نوں ویلا بیٹھا تھا روح کو لکھا نے جیتا نہ کر۔ آمین۔ 2026 ہم سب کے لیے ایک بہت بلیسنگ کا باعث ہے۔ کنویں بند ہو گئے، جرار ایک نئے علاقے کے اندر چلا گیا، دیکھا اس نے علاقے کو، گھبرایا ہے، اپنے نوکر سے کہتا ہے سارا قبیلہ اکٹھا کر لیا، بچے جوان عورتیں سب کو اکٹھا کر لیا، ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا لیے، میرے باپ ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جیسے اس کے ساتھ رہا میرے ساتھ اور میری نسل کے ساتھ رہا، کیونکہ تو نے میرے باپ کے ساتھ بھی باتیں کی ہے، میرے ساتھ بھی تو نے باتیں کی ہے، اے قدرت والے اس سرزمین کو بابرکت بنا دے، اس کا بنجر پھل اور اس کے اونٹ کٹانے جاتے رہے، اور جب ہل چلے تو اس میں سے 100 گنا فصل نکلے، جہاں پر میرے نوکر پانی کے لیے کنواں کھودے وہاں سے چشمے پھوٹ نکلے، تاکہ دنیا جانے کہ جیسے میرے باپ پر میرے کرم کی نگاہ تھی مجھ پر بھی تیری کرم کی نگاہ ہے۔ کنویں کھودن لگے، پانی مخالفوں کو پتہ لگا، ابھی ملک نے اپنا کفیل اس کا نام، اس کا نوکر اس کو بھیجا اور اسے کہا جا، اور لڑن دے پہ جو دینا پانی ساڑھا ہے، آندھا تو لینا ہے، انہوں نے کہا اور کھودو، کہتے پھر پانی مل گیا، پھر لڑنے لگے، کہتا لالا تو ہی لینا ہے، چوتھے 5ویں کنویں پر جا کر انہوں نے جھگڑا بند کر دیا، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہم اس کی خدمت کو بند کر رہے ہیں، اس کی محنت کو بند کر رہے ہیں، اسی ڈکیر آنے دیں، اسی پورے ہونے دیں، خدا اس کے لیے نئے نئے دروازے کھولتا جا رہا ہے، خدا اس کے لیے نئے نئے دروازے کھولتا جا رہا ہے، نئے نئے دروازے کھولتا جا رہا ہے۔ کبھی پریشان نہ ہو، کبھی ٹینشن میں نہ پڑے، آپ کا خدا قدرت والا ہے، آپ کا خدا جلالی ہے۔ پھر انہوں نے جھگڑنا بند کر دیا، پھر انہوں نے لڑنا بند کر دیا۔ یاد رکھیے گا دشمن آپ کی محنت کو رائے گا جانے کے لیے آپ کو سگنل دے گا، لیکن ہمیشہ ایمان رکھے کہ میرا خدا پوری قدرت والا ہے، میری محنت کبھی رائے گا نہیں چاہے گی، کیونکہ میرا خدا مجھے برکت دینے پر قادر مطلق ہے۔ اوکے، جدوں لڑنا ہٹ گئے، آگے سمجھ رہا نئے سال والوں 2026 والوں خدا کے لوگوں، آگے وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے جب حال چلایا تو ان کی فصلوں سے جو زرخیز زمینیں تھی، کہتا ڈبل فصل ہوئی، پھر تے نسیا بھی ملکے، پھر پجیا لیا کے اپنے چودھریوں اپنے کی انہوں کہتے ہیں یار سرداراں لے کے آیا، آندا ساڈے نال ایک عہد کر، کہتا کیوں؟ کہتا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تجھ پر خدا کی مہربانی ہے، اور تو بڑا طاقتور ہو گیا ہے، تو بڑا بڑھ گیا ہے، اور تیرے خدا نے تجھ پر نگاہ کی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا یسوع؟ ڈرو مت، خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں، بیریئر ہٹانے کی قدرت میرا خدا رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کنعان ایک ایسا شخص جو نوح کا بیٹوں میں سے ہے، نوح کا بیٹوں میں سے حام کا یہ بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ حام کا یہ بیٹا ہے۔ اور حام کون ہے؟ یہ ذرا اس پہ ذرا ہم غور کرتے ہیں۔ حام وہ ہے جس نے اپنے باپ کے ننگ پن کو دیکھا تھا، اس کی بے حرمتی اس نے دیکھی، اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کو جا کر
لعنت کے بعد سنیے گا 950 سال تک نوح جیتا رہا، اور ہم نے ایک دن بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میں باپ کے پاس جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگوں کہ اس لعنت کو توڑ دے، کیونکہ یہ لعنت بڑی خطرناک ہے اور یہ میری نسلوں کو لے ڈوبے گی، کیونکہ معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اس نے نہیں مانگی، وہ ہوتا ہے نا شیطان نہیں کہ معافی مانگنے دیتا، اے میری گل یاد رکھیں، نہ انقرار کر دیتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ جو اس کے منہ سے لعنت کے لفظ نکلے ہیں اس کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے، اور اس میں پھر برکتیں نعمتیں تو سب تو بڑا بندے نال کیا میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی لفظ ملے تو میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، پاک کو مدد کر چڑھیے، دھوکہ کھاتے ہیں لوگ۔ اس نے بھی ایسے کیا 950 سال تک باپ جیتا رہا، ایک باری نہیں کہا میرا پیو ہو یار کی ہو گیا اور میں جا کے معافی مانگ لینا وا، میں ہوں کہہ دینا وا کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں ایسا رابطہ نہیں سا، ابا میرے معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، میرے تو لعنت چک لے، ہٹا دے۔ اس نے معاف کر دینا تھا اسے، اور لعنت ہٹ جانی تھی۔ آگے چلے، اس کا بیٹا کنعان، چوتھی نسل، کتنی نسل؟ چوتھی نسل کنعان۔ یہ کنعان ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ یہ کنعان ہمیں ایک ملک کے اندر بسا ہوا نظر آتا ہے۔ 650 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 650 سال کے بعد خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا، ایسا نہیں ہوتا، لکھا ہے مصر میں سے نکالا اور کنعان کے ملک کے اندر اس کو بسایا۔ کنعان کے ملک کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، کنعان کی نسل کو، حام کی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ اس نے معافی نہیں مانگی، اور جو لوگ معافی نہیں مانگتے وہ یقین کیجئے گا کلام مقدس کے مطابق لعنتوں کے نیچے پڑے رہتے ہیں۔ معافی مانگنا سب سے اہم ہے، انہیں معافی نہیں مانگی۔ چھوٹی سی قوم، 6 لاکھ مرد بچے عورتوں کو چھوڑ کر، یہ بہت قلیل تعداد تھی، بہت چھوٹی تعداد، اور کنعان کا ملک بہت بڑا۔ وہاں پر اس ملک کے اندر لکھا ہے دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں، ایسا تو برکتاں تے نعمتاں، اور کنعان کو ساری ہسٹری پتا تھی، میرے پیو نے کی وارداتاں کیتیاں نے، میرے باپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن کیا بات ہے اودی اتنا کچھ ہوتے ہوتے انیاں برکتاں تے نعمتاں انہیں بھی کہا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی، ہم تے کھاؤ پیو تو موجہ کریے نہ دے، لیکن ایک دم سے آفت آئی ہے، ایک دم سے اس کے اندر قتل و غارت۔ تینوں نے آ کر خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ کیا کیا؟ اپنا وعدہ پورا کیا ہے، بدلہ لیا ہے اس سے اور اس کی نسل کو ختم کر دیا ہے۔ پھر ہمیں جا کر یہ کنعانی لوگ کہاں پر جا کر ہمیں پھر دوبارہ نظر آتے ہیں؟ لکھا ہے ایک کنعان میں سے ایک عورت نکلی جو کہتی ہے میری بیٹی کو پتروس بتاتی ہے۔ یہ تھا ان کا مذہب کنعانیوں کا، یہ تھے وہ کنعانی لوگ جس عورت نے آ کر پھر یسوع کی پوشاک کو چھوا ہے۔ اے وجہ سے یہ انہوں نے کیا سی کہ کس کی لے کر روٹی، اور لڑکوں کی اور کتوں کی کتھے، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا، اس لیے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ تم کتے، ایڈ لفظ ہے بائبل مقدس سے بیچے جڑا یسوع نے کہا ہے گا اچھا چل پھر آج تو بعد لب لی پھر مردوں یہ میں آ گیا تھا خدا کر وہ پیچھے مانگی ہے، کہتی ہے تو ہی ہے، پہلے بھی مرا میرا باپ کا نام،
کام کی وجہ سے آج ہم مریں گے نہیں، بلکہ آج میں اپنی بیٹی کو شفا دلا کر چھوڑوں گی اور بتاؤں گی اپنے کنعان کے ملک میں جا کر آسمان کے تلے زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے قدرت والا، خداوند یسوع مسیح جو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ معاف ہو گئی نا؟ کیوں معاف ہوئی؟ انہیں کھتا ہی نہیں چھڑیا، جڑا کھتا نہیں چھڑتا وہ معاف ہو جاتا ہے، تو جو اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتا وہ سالوں بعد بھی نسلوں سے بدلے لے لیتا ہے۔ آمین۔ ڈرو مت، یقین کیجئے گا طریقی کی قوتوں پر فتح پا کر ہی آپ غلبے کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ الیشا کے دور کے اندر اسے بتایا گیا ایک شہر کے اندر اسے لائے اور اسے کہتے ہیں میرے باپ دیکھ شہر کیسے موقع پر ہے، لیکن اس کی زمین بنجر ہے کیونکہ اس کا پانی کڑوا ہے، اس کے پانی میں کڑواہٹ ہے۔ جو تیز زبان کے لوگ ہوتے ہیں نا، سنیے گا، وہ کبھی بھی روح کے نجات کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نو پرابلم، آپ تمیزدار ہیں، اخلاق والے ہیں، بولنے میں بڑے اچھے ہیں، میں کہنا تو انہوں لوگ یہی سمجھیں گے پی ایچ ڈی کی تھی۔ اگر تعلیم یافتہ ہیں، بولنے میں تیز ہیں، اخلاق نہیں ہے بولنے کا، وہ پھر یہ کہنے کہ پڑھا لکھا بھی چاہیے۔ بولنے میں اخلاق، تمیز، یہ زیور ہے ایک ایماندار کا۔ آمین۔ کیا ہے؟ زیور ایماندار کا۔ نہیں آج وہ چنگی نہیں، آج تو بات نہیں، آج وہ چنگی، آج صحیح طبیعت صاف کی تھی۔ کبھی بھی نہیں آپ کس کی طبیعت صاف کر سکتے۔ پتہ ہے طبیعت کیسے صاف ہوتی ہے؟ کیسے؟ جو آنسوں سے منہ دھوئے، بالوں سے خشک کرے اور اعلان ہو جا تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، دوبارہ بدی نہ کرنا۔ ایجے طبیعت صاف کرنا، ایجے جو کہے آج اس گھر میں، ایجے طبیعت صاف کرنا، طبیعت صاف کرنا نہیں کسی نے اگلیاں پچھلیاں یاد کروا کے، ایماندار دعا کرنے، ہیلیلویا، شفایت کرنے والا، نیا صاحب شفایت کا صاحب، نیا صاحب بنجر زمینوں پر حل چلانے والا صاحب ہے۔ آمین۔ تو الیشا کو جب یہ دکھایا گیا، یہ ساری باتیں بتائی گئی، تو اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو۔ کہتا پیالہ لے آؤ، نیا پیالہ نئے سرے سے پیدا ہونے والا ہی دوسرے کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ آمین۔ اس نے اس پر نمک ڈالا، ہیلیلویا، کی پایا دے چھے، واہ، اس نے پانی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا آج کے بعد یہ پانی بنجر نہیں ہوگا، بلکہ یہ پانی زمینوں کو سیراب کرنے والا بن جائے گا۔ ہیلیلویا۔ اور آج یسوع نے کنہوں نے کیا نمک، اور تمہانوں کیا ہے، تم زمین کے نمک ہو۔ نمک ذائقہ پیدا کرتا ہے، ٹیسٹ پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ اور نمک سمیل ختم کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جو مثال کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا یونانی کا نیو ایٹوس، یونانی کا لفظ ہے نیو ایٹوس، اس کا مطلب ہے نیا سال مبارک ہو۔ آمین۔ پھر عبرانی کا ایک ہے لفظ ہے شنا ہدشا، شنا ہدشا، اس کا بھی مطلب ہے نیا سال مبارک ہو۔ خدا کے لوگوں، آپ پرانے پن میں سے نکلیں اور پرانی ساری باتوں کو دفن
کیا کرے؟ یعقوب جدو آیا نا اپنے مامے دے گھروں کتنے انہوں کامیابی نہیں سے ملتی پئی، انہوں کامیابی نہ ملے، وہ آخر مڑ کے دیا ہے. کسی نے اس کے کان میں بتایا کہ تیرے خیمے کے اندر بھوت ہے، جنہوں تو بڑا چاہنا نا تیری بیوی لڈلی جنہوں بڑا رکھا دے راحت وہی لے کے آئی ہے. انہیں کہا اچھا اوکے، انہوں نے پھڑ لیا، انہیں کہا کٹ بہت سارے بہت. میاں بیوی کا رشتہ چنگا ہے، لیکن جڑے پھر بدی چھیک ہو گئے نے، جنہوں نے یہ کر لیا اسی ہوں باقی رہنا، پھر انہوں نے مصیبت ہی رہی ہے، انہوں نے پھر ٹینشن ہی رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹینشن ہی. انہیں پھر سارے بوتے پرن کی کر کے پھر انہوں دبا بھی کسے لگے گا، وہ کو میری سوچ ورگا سی. آپ ہی انہیں کہیں کھڑی گہرا کھڈا کھودا، سارے بت اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی. مٹی ڈال کے کہتا اٹھو یہاں سے ہجرت کرے اور نئے علاقے کی طرف جائے. پھر جدھر بھی جائے برکتاں، جدھر بھی جائے نعمتاں. کہتا بتوں کو میں نے دفن کر دیا ہے اور اپنے باپ ابراہیم کے خدا کو ویلکم کر لیا ہے کہ آ اور میری نسلوں پر اپنی برکت کو نازل فرما. ایویں صبرا تو 6 لاکھ مرد بنا دیتے پھر خدا نے. بھائی دفن کرنا پہنتا ہے، پٹنیاں پہنیاں نے قبراں اپنی ہتھی، اور سب کو دفن کرنا پڑتا ہے. اور جو دفن کرتا ہے پھر خدا اس کے لیے آسمان کی دریچے کھولتا ہے. ہیلیلویا، ہیپی نیو ایئر، آمین. میں چاہتا ہوں چند لوگوں کے لیے خدا کے لوگوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہم دل سے خدا سے معافی مانگیں کہ خدا میں معاف کر دے، اور ہم نیک طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یس